صورتحال آپ کے سامنے اور بہت ہی بگڑتی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ اس کا کوئی ممکنہ طور پر ابھی کوئکلی اگر ہم حل کی بات کریں، اس کو روکنے کی بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بے گناہ جو لوگ ہیں وہ دونوں طرف مارے جائیں گے، اور پہلے بھی ہم نے بہت خون بہا دیا، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے زیر اثر آنے والے ہیں. دیکھیں، یہ صورتحال ایک بہت ہی خطرناک موڑ پہ اب آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ حماس کا جو حملہ تھا، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت ہی بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا، ایک سیکیورٹی ناکامی تھی ان کی، اس لیے کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا حملہ جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس لیے کہ یہ ملٹی فرنٹ حملہ تھا، ایئر، لینڈ، سی، گراؤنڈ. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کا جو جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اس سے صورتحال واقعی جیسے آپ نے کہا بہت بگڑ جائے گی صورتحال. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی ڈی ایسکیلیشن کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں تو یہی کہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہونی چاہیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون ہے ایسا ملک یا کون سے ممالک ہیں جو مل کے ایک سیز فائر کرا سکیں، کسی قسم کی ڈی ایسکیلیشن کرا سکیں. اس لیے کہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پورا ہوا ہے کہ فلسطینی لوگوں پہ اور ظلم کرے اور حملہ وہ اپنا جو ہے وہ اور تیز کر دے. اچھا ملیحہ صاحبہ، کیونکہ پاکستان کا ایک اپنا اسٹانس ہے اور آپ کشمیر کے معاملات کو فرنٹ فٹ پر ہراول دستے کے طور پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے پیش کرتی رہی ہیں. پینل پہ ہمارے ساتھ فہد حسین صاحب بھی ہیں، بریگیڈیئر صاحبان بھی موجود ہیں. رائے یہ پائی جاتی ہے، بریگیڈیئر صاحب ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم انوالو نہیں ہوتے تو پیرالل معاملہ ہے کشمیر کا، ہم یہاں لوز کرتے ہیں. اب اس سارے ایشو کی جو اس وقت حساسیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، آلدو کہ یہ دفتر خارجہ سے آئے گا، لیکن آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا اس پہ رد عمل کتنا ہوگا، کتنا مائلڈ ہوگا، کس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہوگا، یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کو اپنا اصولی موقف جو ہے وہ پھر سے بیان کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ہمیں کوئی خوف زدہ ہونا چاہیے یا ڈرنا چاہیے یا انسیکیور ہونا چاہیے. ہمیں یہی کہنا چاہیے جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے کہ ایک پرامن حل جب تک نہیں تلاش کریں گے فلسطین ایشو کا، تو یہ اس قسم کی لڑائیاں اور اس قسم کی جنگیں ہوتی رہیں گی، اور جو معصوم مظلوم عوام ہے فلسطین کے، سارا برڈن ان پہ ہی رہے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں وی شوڈ کال فار ڈی ایسکیلیشن. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جی کسی قسم کی لڑائی کی بندش ہونی چاہیے، خاتمہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جی ایک پرامن حل کی سخت ضرورت ہے، جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن بے تحاشا ہے، جیسے کشمیر پہ ہے اسی طرح فلسطین پہ بے تحاشا ریزولوشن ہے. ہمیں چاہیے کہ وہی اسٹیٹمنٹ ہم ریٹ کریں کہ ضرورت ہے کہ یہ ریزولوشن امپلیمنٹ ہو. اچھا، اس میں ملیحہ صاحبہ ایک اور معاملہ ہم آپ کے آنے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے، میں چاہوں گا اگر آپ بھی اس پہ رہنمائی فرما دیجیے. وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑی جاتی ہے، ایک فرنٹ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے حزب اللہ انوالو ہوگی تو ایران کی طرف یہ معاملہ آ جائے گا. ہم اگر کسی طرح سے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کے حق میں بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارا کشمیر کا معاملہ اور پھر وہ دنیا اس میں انڈیا کی جو آپ کہہ لیجیے انڈورسمنٹ ہے وہ کر دے گی. تو اب اس کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سٹیک نہیں ہے، اور ہمارے جو دوست ہیں جن کے کندھوں پہ ہم رہتے ہیں، ہماری معیشت خراب ہو جائے، ڈگمگا جائے، ان کا جھکاؤ اس طرف ہے. وہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے اینڈ کو صحیح بھی نہیں کہہ رہے. تو اب ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہم سے بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. اب سب سے کم ناراض کس کو کرنا ہے، زیادہ راضی کس کو کرنا ہے، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا. دیکھیں، جو سیریس ممالک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی اصولی پوزیشن بیان کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے جو آپ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا، کس سے پیسہ ملے گا، کسی سے پیسہ نہیں ملے گا. اصول کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پاکستان کی ایک اصولی پوزیشن رہی ہے پچھلے اتنے برسوں سے، اور اس کو پھر سے بیان کرنے میں تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی حرج ہے، بلکہ ہمیں کرنی چاہیے. اب وہ کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. دیکھیں، ایک کال کرنا ڈی ایسکیلیشن کے لیے، مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں، نیگیٹو چیز کیا ہے. اگر ایک ملک کھڑا ہو کے کہتا ہے جی ہمیں امن چاہیے، تو اس میں کوئی ناراض ہوگا ہم سے؟ اور اگر کوئی ناراض ہوگا تو پھر تو ہونے دیں اس کو. لیکن اگر ہم اس کو سیز فائر کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے حل کیا جائے،
تو پھر ہم دوسری طرف انڈیا کے ساتھ پھر اس سیم میٹر کو اس طرح سے حل نہیں کرنا چاہتے نا. تو ہمیں تو ایک بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر اور بڑی کیا کہنا چاہیے صاف ستھری شفاف اپروچ نہیں لینی اس پہ, کیونکہ ہم وہ میڈیٹر اس طرح کے بھی نہیں ہیں. نہیں, مگر دونوں ایشوز پہ ہم یہ ہمارے لیے تھوڑا ٹرکی نہیں ہے. اب آپ جب مسکرا ہی رہی ہیں تو اس کا بھی جواب دے دیں. نہیں, ہم دونوں ایشوز پہ ہم یہی کہتے رہے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ہے, دونوں جگہ پر آکوپیشن فورسز ہیں اور دونوں کے لیے ہمیں ایک پرامن حل کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا اس پہ کہنے سے کوئی کشمیر کی پوزیشن ہماری کسی طرح سے کمپرومائز یا ڈیلیوٹ ہوگی, یہ تو درست بات نہیں ہے. ملیحہ صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید اب خراب ہونے جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کچھ دیر بعد یہ ذرا بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا, معاملہ تھم جائے گا؟ دیکھیں, یہ بہت ہی سیریس ہے اس وقت جو صورتحال. تو جب تک کوئی اس طرح کی موو نہیں ہوگی ڈی ایسکیلیشن کی, تو خدشہ مجھے تو یہی ہے, میں سمجھتی ہوں بہت لوگوں کو خدشہ ہے یہ کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی, اور اس میں سارا جو ہے یعنی کہ جو ٹریجڈی ہے, جو سانحہ ہے فلسطینی عوام کا, وہ اور زیادہ مزید اس کو یعنی کہ اٹ ول گیٹ ایون ورس ان کی جو ٹریجڈی ہے. اچھا ملیحہ صاحبہ, کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ بھی شیئر کرتے ہیں. ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ ہے, ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز ہمیں جوائن کیے رکھیں, ڈسکشن کو آگے سے آگے لے کر چلیں.